अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और आप लोगों ने ख़बर सुन ली होगी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कि उनके बारे में ये ख़बरें इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं और उनकी अस्पताल से तस्वीरें भी आई हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिन्होंने ये ट्वीट करना शुरू किया है कि MQM के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन हैं वो शदीद अलादत के बाद जो है वो इंतकाल कर गए हैं। तो इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है, आज का वीडियो जो है उसी पे है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव ही आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो दे दूँ, क्योंकि अगर एडिटेड वीडियो बनाया तो उसको बनने में और एडिट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव ही आपको सारा अपडेट कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन हैं, ये ख़बर तो सही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो शदीद अलील हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनको खून की बोतलें लग रही हैं। वो इस कदर अलील हैं कि खुदा न खास्ता आप किसी भी तरह की बुरी खबर सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर ये खबर फैला रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया है, तो ये खबरें गलत हैं। फ़िलहाल तक तो ये फ़ेक न्यूज़ है। अलबत्ता उनके शदीद बीमार होने की खबरें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जो अल्ताफ़ हुसैन है वो लंदन का एक अस्पताल है, वहाँ पर दाखिल हैं जहाँ उनके मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि अल्ताफ़ हुसैन MQM के बानी हैं और सबसे पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से उनको जाना जाता था। MQM को उन्होंने बेसिकली ये जमात जो बनाई थी, ये उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाई थी। और मुहाजिर का लफ्ज़ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से उन्होंने ये अपनी जो तंजीम है या जो अपनी ये जमात है ये बनाई थी, और उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी के लिए बेसिकली उन्होंने बनाई थी। अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त लंदन के अंदर मुकीम है। पिछले कई सालों से आपको पता है कि वो सियासी पनाह लेकर रह रहे हैं, जहां 1992 से खुद साख्ता जिला वतनी वो काट रहे हैं, पाकिस्तान वो नहीं आते हैं। बाद में उन्हें बरतानवी शहरियत भी वहां पर मिल चुकी थी। लंदन से अल्ताफ़ हुसैन ने सियासत में बहुत फ़ाल किरदार जो है वो अदा किया है और बाकायदगी से कराची में अपने कारकुनान से वो खिताब भी करते रहते थे। पिछले कुछ अरसे से उनके खिताब के ऊपर पाबंदी लग चुकी हुई है और उसकी वजह आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अक्सर जब वो खिताबात करते हैं तो उसमें कुछ मुतनाज़ ऐसी स्टेटमेंट्स होती थी जो ऑब्वियसली हमारी एंटी स्टेट पॉलिसीज़ के मुताबिक थी। तो एंटी स्टेट कोई चीज़ हो तो ऑब्वियसली हमारी स्टेट उसको अलाउ नहीं करती। लंदन के अंदर मुकीम MQM के जो सीनियर रहनुमा हैं जी मुस्तफ़ा अजीज़ावादी, उन्होंने उनकी तबीयत के मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट X के ऊपर आकर बताया कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो शदीद अलालत के बायस जो हैं वो लंदन के अस्पताल में दाखिल हो चुके हुए हैं और उनके टेस्ट जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और उन्होंने अपील की लोगों से कि उनकी जो सेहत याबी है उसके लिए दुआ करें। और बाद में आपको ये भी बताऊं कि एक वीडियो पैगाम में भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन की तबीयत गुज़श्ता रात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी और डॉक्टर के मुआयने और सिफारिश पर उन्हें अस्पताल जो है वो दाखिल कराया गया और डॉक्टर्स ने फिर उसके बाद उनको मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो सजेस्ट किए। इसके अलावा मुस्तफ़ा अजीज़ावादी जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं और उम्मीद है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बताऊं कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं ये फरवरी 2021 में बज़ाहिर कोविड-19 से मुतासिर होने के बाद बरतानिया के एक अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यानी कि ICU के अंदर ज़ेरे इलाज रहे थे। और उस वक्त 2021 में भी अल्ताफ़ हुसैन की जो मौत की खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा चली थी क्योंकि उनको कोविड हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी तो खैर वो बच गए। और आजकल आपको पता है कि जिन लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई थी उसके हवाले से भी अफवाहें उड़ रही हैं कि जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगाई थी अब उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही हैं। इस खबर में पूरी तरह से सदाकत तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी लोगों को बीमार होने के बाद और सडन कार्डियक अटैक के बाद जो है वो लोग इस तरह की बातें करने पर मजबूर हुए हैं। साथ ही आपको बताऊं कि 17 सितंबर 1953 को अल्ताफ़ हुसैन कराची में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने शहर कायद का जो अजीज़ाबाद मोहल्ला है वहाँ से हासिल की थी और कराची में एक मुतवस्सित तबके से उनका यानी कि उनका ताल्लुक था। बाद में उन्होंने फार्मेसी की तालीम हासिल करने के लिए जामिया कराची में दाखिला लिया था और 1979 में इस प्रोग्राम में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया था। उनके सियासी करियर की अगर हम बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने अजीमाबाद तारिक के साथ मिलकर जनाब कराची के अंदर मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे APMSO की बुनियाद जो है वो उन्होंने रखी थी, कहा जाता था। 1978 में तश्कील करदा APMSO को मुख्तसर अरसे के अंदर ही बड़े पैमाने पे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली थी।
الطاف حسین جو ہیں انہوں نے ایم کیو ایم سندھ کے شہری علاقوں میں 1988 میں انتخابات کے اندر کلین سویپ کیا تھا اور ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کے وہ ابھرے تھے، اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر گونجتا تھا۔ حکومت کی جانب سے کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد 1990 میں 90 کا جب اوائل آیا تھا تو اس میں ایم کیو ایم کے سربراہ جلا وطنی اختیار کر گئے تھے، اور الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے پرتشدد ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک کال کے اوپر پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، جگہ جگہ قتل و غارت ہوتا تھا، لوگوں کو بھتے کی پرچیاں ملتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ یہ سب کچھ ان کی جماعت کرواتی ہے۔ اس کے برعکس جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ریاست اور دیگر سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم اور اس کے کارکنان کو اس کے قیام کے بعد سے ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ بیسکلی آج جو پی ٹی آئی کا حال ہو رہا ہے، بیسکلی ماضی میں یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 9 میں ہم نے نہیں کروایا، اور سارا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جب بوری بند لاشیں ملتی تھی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا تو الطاف حسین اس کا سارا الزام جو ہے وہ لگاتے تھے اداروں کے اوپر۔ لندن سے کراچی کو کنٹرول کرنے والے شخص کے طور پہ بھی الطاف حسین مشہور تھے۔ لندن سے وہ ایک کال کرتے تھے اور یہاں پر بھائی کے کہنے پر سب کچھ ہو جاتا تھا۔ 2013 میں پاکستان بھر میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی تقریر کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آئے تھے۔ 2013 جو ہے ان کے لیے ان لکی ثابت رہا، اور اس کے بعد انہوں نے مبینہ طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی کا عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو کراچی کو باقی پاکستان سے الگ کیا جائے۔ اور جب انہوں نے پاکستان سے الگ کرنے کا کراچی کا مطالبہ کیا تھا تو پہلے ہی الطاف حسین کے اوپر اس چیز کے الزامات تھے کہ وہ جو دوسرے ممالک ہیں یا بھارت ہیں ان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے پیسہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اس بیان کے بعد ان کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ مہر ایک ثبت ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے الطاف حسین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس چیز کو کور اپ کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بتایا گیا ہے، لیکن پھر اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک، تو وہ ہو گیا تھا جناب ان کے ساتھ۔ لیکن ایم کیو ایم کا جو اصل زوال ہے وہ 2016 میں شروع ہوا تھا، جب الطاف حسین نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی تھی جس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے تھے بلکہ ملک کو پوری دنیا کے لیے، پاکستان کو پوری دنیا کے لیے انہوں نے کینسر قرار دیا تھا۔ تقریر کے چند گھنٹے کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنان نے کراچی میں ARY نیوز کے دفتر کے اوپر حملہ بھی کیا تھا، اور تقریر کے بعد حکام نے کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور ایم کیو ایم کے کراچی ہیڈ کوارٹر کے اوپر عزیز آباد میں الطاف حسین کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں پاکستان کے اندر بانی ایم کیو ایم کی اپنی پارٹی کے رہنماؤں نے خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے دور کر لیں گے، اور پھر لوگوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پارٹی جو ہے وہ آئین سے اس کا جو اخراج ہے اس کا نام جو ہے وہ خارج کر دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2019 میں برطانوی پولیس نے اکتوبر 2019 میں اور برطانوی پولیس نے 2016 میں برطانیہ سے بیٹھ کر پاکستان میں جو نفرت انگیز تقاریر کرنے سے متعلق تفتیش جو ہے وہ کی تھی، اور اس کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ فرد جرم بھی عائد کر دی گئی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے اوپر جب بھی کوئی مقدمہ لندن میں ہوا ہے تو اس کا کوئی فیصلہ تو آتا نہیں تھا، لیکن الطاف حسین کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں ثابت ہوئی تھیں۔ 2019 کے اوائل میں بھی اس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا گیا تھا۔ فروری 2022 میں برطانیہ کی ایک عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو دہشت گردی پھیلانے پر اور اکسانے کے الزامات کے تحت جو ہے ان کے اوپر 2 مقدمات جو قائم تھے اس سے بری کر دیا تھا۔ عدالت نے 2 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ 3 روز کی بحث کے بعد جو ہے وہ سنایا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین جو ہیں ان کا انفلوئنس پاکستان کے اندر پارٹی جو ہے اس سے کافی کم ہو گیا تھا، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الطاف حسین کو جو بھتہ یہاں سے جاتا تھا کراچی سے وہ جانا بند ہو گیا تھا، منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر کیسز بن گئے تھے۔ اور اس کے بعد الطاف حسین جو ہیں انہوں نے بہت بار اپنی تقاریر میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کیسز کے چلتے وہاں پر اپنے لندن کے اندر جو معاملات ہیں اس میں جو پیسے کی شارٹیج ان کو ہو رہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مالی معاملات کی مشکلات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ پیسہ ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور ویسے بھی جو کراچی کے اندر جو ان کے مین لوگ تھے انہوں نے ویسے ہی ان کو خود کو ڈیٹیچ کر لیا تھا۔ اس کے بعد الطاف حسین شدید ذہنی اضطراب کا شکار تھے،
اور اسی ذہنی شدید اضطراب کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ٹینشن لے لے کر وہ شدید بیمار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الطاف حسین کے بارے میں یہ باتیں آتی تھیں کہ وہ بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں، اور ان کی موت کی اور شدید علالت کی خبریں جب پھیلتی تھیں تو الطاف حسین اس کا الزام جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، بیٹھ کے دکھاتا ہوں، یہ جو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب الطاف حسین کی حالت دیکھنے کے بعد واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بری خبر آ سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا یہ سراسر غلط بات ہے۔ اب تک کے لیے آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو کافی ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلا ویڈیو میں الطاف حسین کی زندگی کے اوپر پورا بناؤں، مطلب ان کا جو سمانِ عمری ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں الطاف حسین کی پوری بایوگرافی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو چلیے جناب، آج کا ویڈیو یہیں تک، باری ہے جی اب آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔